انتہائی خطرناک ہے جس کے زیادہ دیر تک رہنے سے یا بار بار ہونے سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بواسیر یعنی پائلز ہیمورائڈ۔ آج کی ہم ویڈیو میں جانیں گے کہ بواسیر کیا ہے، بواسیر کی وجوہات، بواسیر کی علامتیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ بواسیر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے جس کے زیادہ دیر تک رہنے سے یا بار بار ہونے سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے، پہلی بادی اور دوسری خونی۔ بادی بواسیر میں مسیں باہر کی طرف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پخانہ کرتے وقت اور بعد میں شدید درد کی صورت میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خونی بواسیر میں مسیں گہرائی میں اندر کی طرف ہوتے ہیں جس سے پخانہ کرتے وقت خون پخانے کے ساتھ لگ کے یا قطروں کی صورت میں نکلتا ہے جو کہ بہت کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ بواسیر کی وجوہات یعنی کہ کازز۔ بواسیر کا مرض وزن بڑھنے سے ہوتا ہے، ایک طویل وقت کے لیے ایک ہی جگہ پر بیٹھنے سے، زیادہ دیر قبض رہنے کی وجہ سے، ٹوائلٹ پر زیادہ دیر بیٹھنے اور زور لگانے کی وجہ سے، زیادہ مسالے دار چیزیں، گرم کھانے اور گوشت وغیرہ کے استعمال سے، حمل کے دوران یوٹرس کا دباؤ بڑھنے سے، موٹاپے یا وزن کا زیادہ ہو جانے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ بواسیر کی علامتیں یعنی کہ سمٹم: درد اور تکلیف کا محسوس ہونا، خاص طور پر بیٹھنے کی حالت میں، پیشاب کے دوران خون کا آنا یا شدید درد کا ہونا، واش روم استعمال کرتے وقت درد کا ہونا، خاص حصے پر سوجن کا ہو جانا یا مسیں اور موقع ہو جانا، پخانہ کرنے کے باوجود پیٹ کا صاف نہ ہونا، جسم کا کمزور ہو جانا۔ انجیر کو باریک کاٹ کر پیس لیں، اتنی باریک کریں کہ دانے دار رہے۔ انجیر کو پیسنے کے دوران ہی تھوڑا تھوڑا شہد مکس کرتے جائیں، اس طرح آدھا کلو شہد اس میں مکس کر دیں۔ جب دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں تو یہ معجون کی شکل میں بن جائے گا، پھر اسے کسی ڈھکن بند والی بوتل میں ڈال لیں اور محفوظ کر لیں۔ اس معجون کو ایک کھانے کا چمچہ صبح، دوپہر اور شام پانی کے ہمراہ لیں۔ اگر مزاج گرم ہو تو دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو زیادہ چبا کر کھائیں گے تو جلدی فائدہ ہوگا۔ اس معجون کے ختم ہونے سے ہی پہلے انشاءاللہ تعالی آپ کی بواسیر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، شہد آدھا کلو اور انجیر بھی آدھا کلو ہی آپ نے لینی ہے، یعنی دونوں کو ہم وزن لینا ہے۔ بواسیر کا علاج خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بواسیر خونی ہو تو کچی مولی کا استعمال کرنے سے بواسیر سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر بواسیر خونی ہو تو مصری کو دھنیے کے رس میں ملا کر پینے سے بھی خونی بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بواسیر خونی ہو تو پیاز کا استعمال اکثریت سے کرنے سے خونی اور بادی بواسیر دونوں میں فائدہ ملتا ہے۔ بواسیر خونی ہو تو ایک چمچ کریلے کے رس میں شکر ملا کر پینے سے تکلیف دور ہوتی ہے۔ بواسیر بادی ہو تو چند دانے امرود کھانے سے بواسیر ختم ہوتی ہے۔ اگر بواسیر بادی ہو تو چقندر کا جوس پینے سے بھی بواسیر کے مسے جڑ جاتے ہیں۔ بواسیر بادی ہو تو زیرہ اور مصری مکس کر کے اس کو پھانک لینے سے بھی بواسیر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر بادی ہو تو سونٹھ اور گڑ ہم وزن لے کر روزانہ آدھا چمچ صبح شام کھانے سے بھی فائدہ ملتا ہے۔ بواسیر بادی ہو تو مصری اور زیرہ پیس کر پانی کے ساتھ پھانکنے سے بھی درد میں فاقہ ہوتا ہے۔ بواسیر کے مریضوں کی احتیاطی تدابیر: بواسیر کے مریضوں کو چاہیے کہ بازار کے کھانوں سے پرہیز کریں، بڑا گوشت ہرگز مت کھائیں، تلی اور آئلی چیزوں سے پرہیز کریں، مرچ مسالے اور گرم مسالے والی زیادہ چیزوں سے پرہیز کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔